بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک دن شاہجہاں بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلے۔ ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے دور چلے گئے۔ وہ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو بہت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک چرواہا اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ جو شکار والے کپڑوں میں تھا، اس نے اس چرواہے سے پانی مانگا تو چرواہے نے کہا کہ میں جو پانی ساتھ لایا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ نکال کر اس بادشاہ کو پیش کیا۔ بادشاہ چرواہے سے بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے چرواہے سے ایک کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں تھا؟ تو بادشاہ نے درخت سے ایک پتا توڑا اور خنجر سے اس پر لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی ہم سے آ کر مل لینا۔ چرواہا بہت خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے کمبل کے نیچے وہ پتا رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری وہاں آئی، اس نے وہ پتا اٹھایا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے ہی سارا پتا کھا گئی۔ اس چرواہے کو بہت دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آیا اور چرواہا گھر سے دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی اور اس نے بکری 2 گاؤں کھا گئی اس کی رٹ لگاتے ہوئے جامع مسجد میں پہنچ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چینخ پڑا، داتا چھپڑ پھاڑ کے دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اس کو بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ ایک بہت بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں چوری کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور کہا کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے اور گاؤں کے لوگ بہت غریب ہیں، ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی ہی پیسہ چاہیے تم اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اس درخت کے نیچے بہت خزانہ چھپا ہوا ہے۔ یہ بات کہہ کر چرواہا اپنے گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کے دے گا تو لوں گا یہ بات کی رٹ لگاتے ہوا چلا گیا۔ کافی بحث کے بعد ڈاکو نے وہاں کھدائی شروع کر دی تو انہیں وہاں سے 2 برتن ملے تو ڈاکو بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی انہوں نے وہ برتن کھولے تو وہ سانپ اور بچھوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ یہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک گھر سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن چرواہے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں اور اس کے شور سے تمام لوگ جاگ گئے۔ جب ڈاکوؤں نے دیکھا کہ گاؤں والے تمام لوگ جاگ چکے ہیں تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ چرواہا باہر آیا تو اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگانے لگا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار کے اندر لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی کہا کہ میں کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس آ گیا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اس رب سے مانگوں جس سے وقت کا بادشاہ بھی مانگتا ہے، تو آپ نے دیکھ لیا، اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ تو بادشاہ نے عزت کے ساتھ چرواہے کو واپس گھر بھیج دیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔